جی عامر صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال اور اسلام کے ظہور کے بیچ 2500 سال کے دوران کسی اور نبی نے بھی سنت ابراہیمی ادا کی تھی یا نہیں؟ اس سے آگے ہی ہے کہ حضرت ابراہیم سے کعبہ کے حج اور ہر سال قربانی سمیت کئی معاملات ایسے منسوخ ہیں جو صرف ہم تک پہنچے اور اس سے پہلے کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے تحریف کر دی اور خدا نے صرف ہمیں پھر ہدایت و رہنمائی کی، مگر سمجھ یہ نہیں آتا کہ تحریف کسی بھی دور میں ہوئی۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں کئی نبی تو آئے، سب سے قریب حضرت عیسیٰ تو مبعوث ہوئے۔ یہ سب ان انبیاء کو بھی کیوں نہ بتایا گیا؟ کیا خدا حضرت ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مسلسل اتنے انبیاء کو بھی اس فضیلت سے دور رکھتا رہا اور ہم اتنے مقرب ہو گئے کہ ہمیں ہدایت مل گئی؟ اس کا ذرا حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو وہاں آباد کیا تو یہ ساری رسوم اس کے بعد سے جاری رہی، یہ کبھی ایک دن کے لیے بھی ختم نہیں ہوئی۔ عمرہ ہمیشہ ہوتا رہا، حج ہمیشہ ہوتا رہا۔ خود رسول اللہ نے بعثت سے پہلے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، قربانی بھی اسی طرح بڑے پیمانے پر ہوتی تھی، عرب اس سے پوری طرح واقف تھے۔ دنیا کی کسی زبان میں جب الفاظ موجود ہوں تو تصور کیسے غائب ہو جائے گا؟ اور عربوں کی تاریخ کو آپ پڑھیں تو یہ جتنے بھی آداب ہیں، رسوم ہیں، جن کو قرآن بھی دین ابراہیمی یا ملت ابراہیم کہتا ہے، یہ سب جاری تھے، اور یہی چیزیں یہود کے ہاں بھی ہیں۔ تورات تو قربانیوں کے ذکر سے بھری پڑی، بلکہ ان کے ہاں تو چونکہ ایک قبائلی تمدن تھا تو اس لیے نماز کی طرح قربانی کا ذکر آتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں بالکل اسی طریقے سے سب میں رہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اس کے اشارات ملتے ہیں کہ ان کو جب حکومت حاصل ہوئی تو وہ مکہ آئے، انہوں نے حج بھی کیے، انہوں نے عمرے بھی کیے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس وقت جو لٹریچر ہے ان کا، یہ اصل میں پختہ نصر کے حملے کے بعد ترتیب پایا ہے، اور جب یہ ترتیب پایا ہے تو اس میں دو چیزیں لوگ الگ الگ نہیں کرتے۔ ایک ہے الہامی کتابیں، ان کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ تورات میں قانون بیان ہوا ہے، انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے، زبور میں دعائیں ہیں۔ تاریخ انہوں نے لکھی ہے، تو تاریخ میں بعض چیزوں کو ڈسٹارٹ کیا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تحریف کی ہے تو کس میں کی؟ وہ زیادہ تر تاریخ میں کی۔ تو تاریخ میں وہ اگر یہ بات تسلیم کر لیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں عرب اور آخری پیغمبر کو یہیں آنا تھا، تو پھر تو ان کا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے سارا۔ تو کتاب پیدائش میں بعض جگہوں کے اوپر حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق کا نام ڈال دیا گیا، یا اسی طریقے سے جو مروہ کی پہاڑی ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم نے قربانی کی ہے، اس کی جگہ پہ موریا اور موریا کی چٹان کہہ کر اس کو فلسطین میں انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو اس وقت گنبد صخرہ جس کو کہتے ہیں آپ، ڈوم آف دا راک جو ہے، یہ جس چٹان پر بنا ہوا ہے، ان کے ہاں موریا یہی ہے، وہ اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو قربانی کی تاریخ کے بارے میں تو کبھی دو رائے ہوئی نہیں، ہمیشہ سب لوگ اس کو ایک عبادت کے طور پر اختیار کرتے رہے ہیں، اور حج و عمرہ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو پوری انسانیت کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ یہ سزا بلند کی تھی کہ لوگوں آؤ اور آ کے حج کرو۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخ جو ہے وہ تحریف کی ہے، تو جیسے آپ کے دوسرے لیکچر میں ہوتا ہے کہ ہم پہنچ سکتے ہیں کہ کہاں پہ تحریف ہوئی ہے اس کا، تو جب حضرت ابراہیم یا حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے پھر آگے سے یہ ایویڈنس ہے کہ ہم اس سے پہلے ان کتابوں میں یہ تھا، حج بھی کرتے تھے سارے، موسیٰ علیہ السلام کی، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور کہاں پہ آگے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام تک بھی کوئی آگے نہیں کہ وہ انہیں بھی ہدایت ملی گئی ہو کہ ہم ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جا کے تو حج اور عمرہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو پہلے ہی مرحلے میں مذہبی پیشواؤں نے ان کے خلاف مورچہ لگا لیا، اور پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ سب چیزوں کو ایک دم زندہ کر دیتے ہیں، پہلے بنیادی باتوں کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی یہیں سے شروع کیا۔ مکی صورتوں میں کس کا ذکر ہے؟ نہ جہاد کا، نہ حج کا۔ اس کے بعد جب وہ وقت آیا تب چیزیں بیان کی گئی، ان کو تو یہ موقع ہی نہیں ملا۔
اس سے پہلے ہی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن گئی لوگوں کی، اور خود ان کو پھانسی چڑھا دینے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیے. اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کوئی 300-400 سال بڑے انحطاط سے زوال سے گزرے ہیں. حضرت یحییٰ کے سر کاٹ کے پیش کر دیا گیا. وہ کون سے حالات تھے جن کے اندر آج کا قابلہ ترتیب دینا تھا؟ سکتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مذہبی گروہوں نے اگر کوئی اس طرح کارنامہ کیا تو قرآن کی روشنی میں جانیں گے. قرآن مجید نے پوری اس کی تاریخ سنا دی، بتایا حضرت ابراہیم نے کب اس گھر کو آباد کیا، بتایا ہے اس میں اسماعیل کو کس طریقے سے تولیت کے لیے اختیار کیا گیا، بتایا ہے کہ اس کی بنیادیں کیسے اٹھائی گئیں، بتایا ہے کہ اس کے مناسک کیسے تعمیر کیے گئے، یہ بتایا ہے کہ اس وقت سے ابتدا کیسے ہوئی، کن مراحل سے گزری. اور تاریخ کون سنائے گا؟ اللہ ہی سنائے گا. تو یہ جو سوال کرنے والے صاحب ہیں ان کو یہ شرف تو حاصل ہو گیا ہے کہ وہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں. ان کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں.